وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تمام طرح کی تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. تمام جہانوں کا خالقار اور بے شمار درود و سلام نازل اللہ کے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور بڑی دل جوئی کے ساتھ ہم یہاں پر جمع ہوئے. اللہ رب العزت
ہمارے اس جمع ہونے کے مقصد کو مکمل کرے، ہماری جائز آرزوئیں پوری کرے اور ہمیں اسی طریقے سے جنت الفردوس کے اندر جمع کرے، آمین۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ رحمان کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان 2 آیتوں میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو اپنے رب کے سامنے حساب کتاب کی گھڑی میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پس اے جن و انس بالآخر تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خوف الہی، اللہ کے تقوی کی فضیلت کو بیان کیا۔ تو وہ انسان جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے کتنی جنتیں تیار کی ہیں؟ 2 جنتیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 2 جنتیں ایسی ہوں گی کہ جن کے سارے برتن سونے کے ہوں گے، اور 2 جنتیں ایسی ہوں گی جن کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے۔ لہٰذا جس کا تقوی اعلیٰ درجے کا ہوگا، جو زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا، اس کو وہ جنتیں ملیں گی جن کے سارے برتن سونے کے ہوں گے، اور جو اصل خوف رکھتا ہے، جو خوف کا درمیانی حصہ رکھتا ہے، اس کو وہ جنتیں ملیں گی جن کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ رب العزت کا ڈر، یہ اس زندگی میں ہونے والی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کے خوف سے ہمارا دل معمور رہے، اللہ رب العالمین کے تقوی سے ہمارا دل معمور رہے، ہمارے اعمال میں، ہماری زندگی میں، ہمارے شب و روز میں، ہمارے ہر عمل میں اللہ رب العالمین کا تقوی موجود ہو۔ یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے، یہ لمحے لمحے کی عبادت ہے، یہ سیکنڈ سیکنڈ کی عبادت ہے، یہ ہر وقت کی عبادت ہے کہ ایک انسان ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے اگر اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی موجود ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو شخص جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا تقوی اس دل کے اندر رکھے گا، جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، جو جتنا زیادہ صرف اللہ رب العالمین کا محتاج ہوگا، جو جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے گھر کا جتنا بڑا بھکاری ہوگا، وہ اسی قدر دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہوگا۔ یہ اصول ہے کہ ایک شخص جب اللہ کے ربط میں آتا ہے، ایک شخص جب اپنے تعلقات کو قرآن سے جوڑتا ہے، ایک شخص جب اپنے تعلقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے جوڑتا ہے، اس کے ذکر سے جوڑتا ہے، تو دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ ہر وقت کی عبادت ہے۔ آپ سوتے ہیں، آپ سوتے ہوئے یہ پڑھتے ہیں اللہ کے خوف کے تصور سے کہ اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا، اس دن کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ یہ پڑھ کر آپ سوئے، آپ کا سونا بھی باعث عبادت ہے، کیونکہ آپ اللہ رب العالمین کے تقوی کی عبادت کرتے ہوئے سوئے۔ آپ سوئے تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا تقوی تھا، اور جب تک آپ سوتے رہیں گے آپ عبادت کی حالت میں رہیں گے۔ اللہ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ سے ڈرنے کے اس زندگی میں بہت سارے مظاہر ہیں، بہت سارے مناظر ہیں۔ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا۔ جو شخص گناہوں میں الجھا رہے، جو شخص دنیاوی نظام کے اندر الجھا رہے، دنیا سے محبت بے انتہا کرے، دنیا کے زیب و زینت میں الجھا رہے، دنیا کے مال و دولت کو پانے کے لیے حلال حرام کی تمیز بھول جائے، اس کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے پہلے کی قوموں کو اس کی بغاوت کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے کس طریقے سے عذاب کے اندر ملوث کیا، اور ایسا عذاب دیا کہ ان کو ختم کر کے رکھ دیا، مٹا کے رکھ دیا۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرنا۔
اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کی رسوائی سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ حشر و نشر سے ڈرنا، حساب اور کتاب سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب قبر سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی گرفت سے ڈرنا، اس کی پکڑ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اپنے ایمان کے چھین جانے سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کا مذاق بنا کر ظالموں میں شامل ہونے سے ڈرنا۔ یہ والا عذاب بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ پہلے ایمان پر تھے، کتنے لوگ پہلے ایمان پر تھے، بعد میں وہ پھر جاتے ہیں، گم جاتے ہیں اور پھر اسی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس میں نجات ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ آج طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں اور ان فتنوں کے اندر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد آ رہی ہے۔ آپ ذرا بتائیے، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور ہمارے نوجوان جم غفیر کے ساتھ وہ فتنوں کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے قبول نہ ہونے سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کی کمی اور گناہوں کی زیادتی سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کے چھین جانے سے ڈرنا، اپنی نیکیوں کے کم ہونے اور گناہ کے زیادہ ہونے سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنے ہی کی مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں ہیں۔ قرآن مجید آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ معارج میں فرمایا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمون، کہ اللہ کے کامیاب ہونے والے بندے تو وہ ہیں کہ جو عذاب کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں، جو عذاب کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں، اور تمہارے رب کا عذاب غافل ہونے والی چیز نہیں ہے، تمہارے رب کا عذاب غافل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ آج ایک شخص اللہ رب العالمین سے غافل ہو گیا، آج ایک شخص عبادات سے غافل ہو گیا، اللہ کے نبی کی سنتوں سے غافل ہو گیا، اور آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، آج ہمارا ماحول دیکھیے، ہمارے اندر کتنا دینی شعور موجود ہے، کس قدر مغربی کلچر کے اندر اپنی خواہشات کو الجھا رکھا ہے، کس قدر ایک شخص صرف اس دنیا کو پانے کو کامیابی سمجھتا ہے۔ آج سکسیس کا نام اگر آپ لیں گے تو ایک شخص بولے گا کہ جاب میں کتنا آپ کو ملتا ہے، آپ نے اسٹڈی دنیاوی اسٹڈی کتنی کی ہے، کہ آپ کا دنیا کے اندر عہدہ کیا ہے، وہ صرف اس چیز کو سکسیس سمجھتا ہے۔ ذرا یہ بتائیے کہ کیا ایک شخص اگر زندگی بھر کما کر سب سے امیر آدمی بن جائے، دنیا کا بلینئر بن جائے، تو کیا وہ اس کے قبر کے اندر کام آنے والی چیز ہے؟ قبر کے اندر کیا چیز کام آئے گی؟ ایک انسان کا ایمان پر جانا، ایک انسان ایمان پر جائے، اللہ کا تقوی اختیار کر کے جائے، تو ہمارے رب کا جو عذاب ہے وہ غافل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے دوست ہے، روز قیامت کی رسوائی سے ڈرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ پروردگارا جس دن سارے انسان اٹھائے جائیں گے، جس دن سارے انسان جمع کیے جائیں گے، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس دن کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے، اس دن کی بے عزتی سب سے بڑی بے عزتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جتنے لوگ ہوں گے ان تمام کے سامنے اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین اس دن جو ذلیل کرے گا، اس دن کی ذلت سب سے بڑی ذلت ہوگی، کہ ہمارا وہ فیصلہ ہمیں ملے گا کہ جو ہمیشہ کے لیے ہوگا، یا تو ہمیں جنت مل جائے گی یا پھر جہنم مل جائے گی، اور اگر جنت ملی تو پھر ہمیشگی کی ملے گی۔ ایک شخص اگر کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ایک شخص جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر میں داخل کیا جائے گا، جس عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان میں اٹھایا تھا، محدثین بیان کرتے کہ وہ عمر 33 سال ہے۔ 33 سال ایک نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں اللہ رب العالمین ایک شخص کو جب جنت کے اندر داخل کرے گا تو وہ شخص 33 سال بعد کتنے سال کا ہوگا؟ وہ شخص 33 سال بعد بھی 33 سال کا ہوگا، وہ شخص 33,000 سال بعد کتنے سال کا ہوگا؟ وہ شخص 33,000 سال بعد بھی اتنے ہی سال کا ہوگا، وہ شخص کروڑوں سال بعد کتنے سال کا ہوگا، وہ شخص اربوں سال بعد کتنے سال کا ہوگا۔ ٹائمنگ وہاں پر ختم، ٹائمنگ نہیں رہے گی، وقت کو ختم کر دیا جائے گا، وقت کو موت دے دی جائے گی، اور وہاں پر پھر جو زندگی شروع ہوگی
کہ جس کو ہم نے اس زندگی کے برابر کر دیا وہ زندگی شروع ہونے والی ہے کہ جس زندگی کو بھلا کر ہم نے اس زندگی کو سب کچھ مان لیا. ہم نے اسی زندگی کو سب کچھ مان لیا کہ یہاں کی کامیابی ہی ساری کامیابی ہے. ایک شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے, نماز کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے, معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے. کیوں چھوڑتا ہے وہ شخص نماز؟ وہ اس لیے چھوڑتا ہے کیونکہ وہ اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا, وہ اسباب سے ڈرتا ہے. اس نے اسباب کو اپنا رب بنایا کہ 500 کا کسٹمر چھوڑوں گا پھر دوسری بار نہیں ملے گا نماز تو پڑھنے. جبکہ اگر ایک نماز جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دے, زندگی بھر قضا کرے, اس نماز کا حق ادا نہیں کر سکتا, جان بوجھ کر اگر چھوڑ دی جائے. اور یہی معاملہ کہ ایک شخص اگر جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا, ایک شخص اگر دوزخ کے اندر ڈال دیا گیا, اگر وہ 33 سال کی عمر کے اندر اس میں ڈالا گیا, وہ 33,000 سال بعد کتنے سال کا ہوگا؟ وہ 33 سال کا ہی ہوگا. وہ 33 کروڑ سال بعد کتنے سال کا ہوگا؟ وہ اتنے ہی سال کا ہوگا. وہ ہمیشگی کی زندگی ہے کہ وہ اسی کے اندر چلے گا. تو اس نے اپنی اس زندگی کو جو کہ امتحان کے لیے دی گئی تھی, اس کو کامیاب بنانے کے لیے اس میں وہ ناکام ہو گیا. جب ایک انسان کے آنکھوں کے سامنے سے غیب کے پردے ہٹتے ہیں, جب ایک انسان کی موت کا وقت آتا ہے, تب تو فرعون کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے کہ فرعون نے بھی آخری وقت میں موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا, کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. جب وہ ڈوبنے لگا, جب اس نے اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیا, جب اس نے اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا, جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی میں وہ رب ذوالجلال ہے, وہ رب العالمین ہے جو اس کائنات کو چلاتا ہے, جس نے مجھے پیدا کیا, جس نے مجھے بنایا, اس کائنات کو بنایا, جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. اور اس کو بھی کیا ہو گیا؟ اللہ یاد آ گیا. لیکن کیا اس کی توبہ قبول کی گئی؟ جب غیب کے پردے ایک انسان کی آنکھوں پر سے ہٹتے ہیں, اور جب وہ زندگی جو زندگی ابھی تک اس کے لیے غائبانہ تھی, جو ابھی تک اس کے لیے غیب تھی, جب وہ اس کے لیے عالم شہود ہو جاتا ہے, عالم غیب اس کے لیے عالم شہود ہو جاتا ہے, اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا. اور اس کے بعد سے پھر دراصل اس کی حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کاش ایک موقع اور دے دے, تو ایک مرتبہ چھوٹ اور دے دے, کچھ چند دن اور دے دے کہ اب میں جاؤں اور ایسی عبادت کروں کہ میں تجھ کو راضی کر دوں. کہ اللہ رب العزت اس کو چھوڑ دے گا؟ وہ کہنے والے کہ میں کل سے یہ کام کروں گا, کل سے فلاں کام کروں گا, کل سے دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا, کل سے میں اس سنت کو چھوڑ دوں گا, کل سے میں نماز کو قائم کروں گا, کل سے میں فلاں کام کروں گا, کل سے میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا, کل سے میں قرآن کریم کی تفسیر پڑھوں گا. یہ تمام کہنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ آج قبروں کے اندر دفن ہیں, اور اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہے, کیا ان کے کوئی کام آ رہا ہے. بھئی ارب پتی جو تھا اس زندگی میں کل, جس کو لوگ سلام کیا کرتے تھے, جس کو لوگ سلام کیا کرتے تھے, وہ آج اگر قبر کے اندر موجود ہے تو اس کو اپنا حساب دینا ہے. وہ باہر سے لوگ آ کر اس کی مدد نہیں کرتے, وہ اس کے لیے کیا ہو گئے؟ مردہ ہو گئے. تو اس بات کو آپ یاد رکھیے. اور اس کا جیتا جاگتا نمونہ, ہم نے بڑے وعدے کیے تھے, بڑے ارادے کیے تھے. جب لاک ڈاؤن آیا تھا تو ہم نے بڑے ارادے کیے تھے کہ اللہ رب العزت مسجدیں کھول دے, یا اللہ رب العزت تو اپنی عبادتوں کے گھر کو کھول دے, یا اللہ رب العزت تو اپنے بیت اللہ کے طواف کو مت روک, یا اللہ رب العزت تو ہم سے توفیق مت چھین, ہمیں موت دے تو ایمان کی موت دے, ہم مرے تو مسجد کے سجدے کی حالت میں مرے, ہم مرے تو تیری توحید پر مرے, ہم مرے تو ایمان کی حالت میں مرے, کیفیت کی حالت میں مرے. کہ ہم نے ابھی تک مسجدوں سے اپنا تعلق ربط نہیں جوڑا, اب ہم جوڑ لیں. اور ہم کتنے, بتائیے کیا یہ معاملہ نہیں ہوا تھا لاک ڈاؤن کے اندر؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے اندر وہ شخص جو بلینئر تھا, جب وہ مر گیا اس کو جے سی بی سے اٹھایا گیا اور جے سی بی ہی سے اس کو دفن کر دیا گیا. اس کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا, اس کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. تو یہ دنیاوی جو دولت ہے یہ واقعی میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے, ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اور پھر اس کے بعد جب لاک ڈاؤن کھلا تو پھر وہی مسجدیں خالی رہنے لگ گئی. وہ مسجدوں کو آباد کرنے کے دعوے کرنے والے وہ پھر مسجدوں سے دور ہو گئے, پھر غائب ہو گئے. ہم نے وہ فیس دیکھا ہے. اللہ رب العزت چاہے تو پھر واپس لا سکتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہاں پر بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کا عذاب یہ غافل ہونے والی چیز نہیں ہے. اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم
اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے کل قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا۔ اللہ نے اہل ایمان کے خوف کے مظاہر کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ مومنون میں فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ اہل ایمان وہ ہے دیتے ہیں تو اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو اس حال میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے جب یہ آیت پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ جو دیتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت سے کانپتے ہیں، جب یہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چوری کرتے ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے لوگ ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، کہ جن کو اپنے گناہوں کا ڈر رب کے توکل کا، رب کے تقوی کا احساس دلا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا بنت صدیق، یہ صدیق کی بیٹی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں بل هم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون اللہ یقبل منہم ذالک، کہ یہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، یہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ ذَلِكَ، لیکن انہیں یہ چیز ڈر دلا رہی ہے، ڈر کا احساس دلا رہی کہ کہیں کسی کوتاہی کی وجہ سے ان کے اعمال قبول نہ ہو۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ نے اپنے اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اعمال کرنے کے بعد ڈر رہے ہیں، ہم بے عمل ہو کر بے خوف، ہم بے عمل ہو کر بے خوف ہیں اور بے خوف کی زندگی جی رہے ہیں۔ قرآن مجید میں 10 آیتیں ہیں جو بتاتی ہے کہ اہل ایمان کے دل خوف الہی سے معمور رہتے ہیں، اور ایک بنیادی اصول جو ہے، بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی معرفت ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا، جس کو اللہ رب العالمین کا جتنا زیادہ علم ہوگا، جس کو اللہ رب العالمین کے بارے میں جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اسی قدر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا، جس کو اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا علم ہوگا، جس کو اس کی قدرت کا علم ہوگا، جس کو اس کی کبریائی کا علم ہوگا، جس کو اس کی وحدانیت کا علم ہوگا، جس کو اس کی عظمت کا علم ہوگا، جس کو اس کی توحید کا علم ہوگا، جس کو اس کے اسماء و صفات کا جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اسی قدر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا۔ آج ہم جانتے نہیں کہ اللہ رب العالمین کون ہے۔ کیا ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن سے بیان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی صفات کو بیان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کی قدرت کو جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے جو اللہ رب العالمین نے عذابات دیے ہیں کیا ان کو جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے اللہ رب العالمین کون ہے، اسی لیے ہم بے خوف ہو کر جیے۔ ہم اتنے بے خوف ہو گئے کہ ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین کون ہے، ہم نہیں چاہتے قرآن کو پڑھنا، ہم نہیں چاہتے، ہم نے عذابات اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن اس کے باوجود ہم نہیں چاہتے۔ تو یہ اصول ہے، اور محدثین بھی بیان کرتے ہیں کہ من کان باللہ اعرف کان بہ اخوف، کہ جو جس قدر اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرے گا، جو جس قدر اللہ رب العالمین کے بارے میں علم حاصل کرے گا وہ اسی قدر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقی معنوں میں اللہ سے جس قدر ڈرنا چاہیے وہ علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پوری انسانیت بلکہ پوری امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو جاننے والے تھے، اور اسی لیے سب سے زیادہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ اللہ کا تقویٰ تھا کہ آسمان سے بشارتیں ملنے کے باوجود، اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے راتوں کو جاگا کرتے تھے، راتوں کو جاگ کر عبادتیں کیا کرتے تھے، امتی امتی کیا کرتے تھے کہ میری امت میری امت، اور یہ فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہر وقت رہا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارکوں کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا، سوج جایا کرتے تھے، جبکہ اگلے اور پچھلے گناہ معاف تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم، واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ اللہ کی قسم لوگو، اللہ کی قسم
لوگوں جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم جاننے لگو، جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم جاننے لگو، زندگی میں ہنسنا بھول جاؤں گے، ہمیشہ روتے ہی رہ جاؤں گے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طاقت تھی کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائے، آسمان میں اپنی قدرت کے نمونے دکھائے، آسمان میں اللہ رب العزت نے اپنے مناظر دکھائے، جنت کے مناظر دکھائے، جہنم کے مناظر دکھائے، جہنم کے عذابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے، اور یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی میں مسکرا دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی دوسرا دل ہوتا جس کو اللہ رب العزت اگر وہ عذابات دکھا دیتا تو وہ اس زندگی کے اندر ہنسنا بھول جاتا، ہمیشہ روتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مردہ اٹھ کر تمہیں بتلا دے، اگر مردہ جو ابھی دنیا سے گیا ہے وہ اٹھ کر تمہیں بتلا دے کہ موت کی سختیاں اس کے اوپر کیا کیا واقع ہوئی ہے، تم زندگی کے اندر ہنسنا بھول جاؤ اور آرام کرنا چھوڑو۔ اللہ، ہم کتنے مطمئن ہو کر جی رہے ہیں، ہم کس قدر مطمئن ہیں ہماری زندگیوں سے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں ہمارے اعمال کا جائزہ نہیں لے رہے ہیں، اس وجہ سے کہیں ہمارے دل میں اللہ کا تقویٰ نہ نکل جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ملائکہ جو اللہ کے قریب رہتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، جبکہ ملائکہ کے لیے، فرشتوں کے لیے نہ تو قانونی جزا سزا ہے، نہ ان کے لیے عذاب ہے، نہ ان کے لیے جنت ہے، نہ ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کہ فرشتے انہی کے لیے سفارش کریں گے جن سے اللہ رب العزت راضی ہو، اور حال یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے فرشتے ہر لمحہ ہر آن کانپ رہے ہوتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ سورہ سبا کی آیت حتی اذا فزع عن قلوبہم کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے، جب آسمان میں اللہ رب العزت کوئی حکم دیتا ہے، کلام کرتا ہے، تو تمام آسمانوں کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، تمام آسمانوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور فرشتے غشی کھا کر اللہ کے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تمام فرشتے غشی کھا کر اللہ کے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوش اگر کسی کو آتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کو سنتے ہیں، اللہ رب العزت جو حکم دیتا ہے اس کو سنتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے تمام فرشتے غشی میں سے نکلتے ہیں، بے ہوشی میں سے نکلتے ہیں، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، کہ تمہارا رب نے کیا حکم دیا۔ جبرائیل علیہ السلام انہیں وہ حکم بتاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہم انسان جس کے لیے جنت تیار ہے، جس کے لیے جہنم تیار ہے، جس کے لیے قبر کے عذاب تیار ہے، جس کو برزخ کی زندگی کا سامنا کرنا ہے، وہ مطمئن ہو کر جی رہا ہے، اور وہ فرشتے جن کے لیے کوئی جزا نہ سزا، نہ جنت نہ جہنم، نہ ان کے لیے نہ حساب نہ کتاب، نہ ان کے لیے کوئی رجسٹر، اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین سے اتنا خوف کھا رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ رب العزت کو جانتے ہیں اور ہم اللہ کو نہیں جانتے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے، صرف زبانی اقرار کر لینے سے ایک شخص اگر یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ اس نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، لیکن اس کے تقاضے کیا ہے؟ صرف یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے تقاضوں پر جب ایک انسان عمل نہیں کرے گا تب تک وہ اس کے دل کے اندر تقویٰ نہیں آ سکتا۔ جب تک وہ اللہ رب العزت کون ہے وہ نہیں جانے گا، اس وقت تک اس کے دل کے اندر۔ بیچ میں ایک نیوز چینل والے نے ایک جو ہے سروے کیا تھا، وہ لوگوں کے پاس گیا، خاص کر خواتین اسلام ان کے پاس گیا، اور جا کر اس نے ایک سوال کیا کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ اوپر ہے، کسی نے کہا کہ آسمان پر ہے، اور ایک نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے اندر۔ استغفر، بتائیے، مطلب یہی نہیں پتہ کہ اللہ ہے کہاں۔ لوگوں کو کوئی بول رہا ہے دل کے اندر ہے۔ اس طریقے کے جوابات جب مسلمانوں کی طرف سے سننے کو ملے تو ذرا آپ دیکھیے
کہ کیا ہمارا معاملہ ہوگا اور کیا ہمارے حالات ہیں۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس سے آپ بالکل باخبر ہیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، اور اگر ابھی نہیں سدھرے، ابھی نہیں سنبھلے، تو اب وہ وقت چل رہا ہے کہ ایک شخص اگر ابھی بھی دعوت کا کام نہیں کرے گا، دین و تبلیغ کا کام نہیں کرے گا، اللہ رب العزت کے لیے کوئی محال نہیں کہ وہ دوسری قوموں کو تیار ہے۔ تاتاریوں کو اللہ نے کس طریقے سے برباد کیا، اللہ رب العزت نے ان کو حکومت دی، ان کو پاور دی، ان کو علم دیا، ان کو لائبریری دی، اس کے باوجود انہوں نے دین و تبلیغ کے کام کو نہیں کیا۔ کسی گلی کے اندر بیٹھ کر اس بات پر مناظرہ ہو رہا ہے کہ ایک وقت میں ایک سوئی کی نوک پہ کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، کوئی کہہ رہا 10,000، کوئی بول رہا 1,00,000۔ اس بات پر مناظرے ہو رہے تھے تاتاریوں بغداد کے اندر، جو بغداد کے اوپر جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا بغداد والوں پر، تو یہ مناظرے ہو رہے تھے کہ مسواک کی شرعی سائز کیا ہونی چاہیے، صحیح سائز کیا ہونی چاہیے۔ اس بات پر وہاں پر گلی گلی کے اندر مناظرے ہو رہے۔ اتنے میں کیا ہوا، تاتاریوں نے ان پر حملہ کیا، اور حملہ کیا اور اتنا مارا کہ نہر دجلہ کا پانی ان کے خون سے سیاہ ہو گیا۔ بغداد میں اس وقت کی سب سے بڑی لائبریری تھی، اس لائبریری کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ان تاتاریوں نے بڑی بے رحمی سے ان کو مارا۔ آپ بغداد کی تاریخ جب پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، عیسائی رائٹر نے لکھی، بہت بڑی تاریخ۔ پھر وہ تاتاری جنہوں نے ان کو مارا تھا، اللہ رب العزت نے انہیں اسلام کی نعمت دی، اسلام کی توفیق دی، وہ اسلام کے سائے میں آئے اور انہوں نے پھر دین کا کام کیا۔ تو اللہ رب العزت ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم اگر نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اگر اللہ کے دین کی دعوت کرتے ہیں، تو ہم اس کے محتاج ہیں۔ ہم محتاج ہیں اللہ رب العالمین کے، ہر حال، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی۔ ہم محتاج ہیں اللہ کے سجدوں کے، ہم محتاج ہیں اللہ رب العزت کی عطا کے، ہم محتاج ہیں ان نمازوں کے، ہم محتاج ہیں صدقہ و خیرات کے، کہ اللہ رب العزت ہمارا، اللہ رب العزت کا دین یہ ہمارا محتاج نہیں، دین غالب ہو کر رہے گا۔ بس اس میں بات یہ ہے کہ ہم اس کے اندر شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ دین تو غالب ہو کر رہے گا، اب ہم ان غالب ہونے والوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھاتے ہیں کہ نہیں لکھاتے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ بار بار اگر بولا جاتا ہے تو یہ دیکھو ہم سے دین کا کام لیا جائے، نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت توفیق دے، اللہ رب العزت بلائے، بندہ دوڑ کر جائے گا۔ آپ ذرا دیکھیے، اگر کسی سٹی کے ڈی ایم، کلیکٹر یا پھر سی ایم کسی اسٹیٹ کے، اگر اس کی طرف سے آپ کے پاس لیٹر آتا ہے انویٹیشن کا، کیا آپ نہیں جائیں گے؟ بتائیے آپ، اسپیشل گیسٹ کے طور پر اگر آپ کو بلایا جائے، آپ دوڑتے بھاگتے جائیں گے اور 10 جنوں کو الگ بتائیں گے، 10 لوگوں کو آپ بتائیں گے کہ دیکھو میرے پاس جو ہے سی ایم نے لیٹر بھیجا انویٹیشن کا ہے۔ ایک شخص دوڑتا ہوا جائے۔ اب ذرا بتائیے کہ اللہ رب العزت نہ بلائے اور ایک انسان کیسے نہ جائے؟ یہ ہم سے توفیق چھین لی گئی، یہ ہم سے توفیق چھین لی گئی کہ ہم جو ہے اب دین کا کام کر سکیں۔ اس دل کے اندر جگہ ہونی چاہیے اللہ رب العزت کے دین کے لیے۔ ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں، کبھی غور و فکر کریں، کیا ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ ہم ہمیشہ کا گھوٹ پی کر آئیں؟ ایک انسان سے موت کتنی دور ہے؟ ایک انسان لقمہ منہ تک لے جائے اور وہ چبا نہ پائے، ایک شخص ایک سلام کو پھیر لے دوسرا پھیر نہ پائے، ایک شخص سے موت اتنی قریب ہے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ نہ پائے، اور بیٹھا ہے تو کھڑا نہ ہو پائے۔ ایک شخص سے موت اتنی قریب ہے اور ہم بے فکر ہو کر اس زندگی کے اندر جی رہے، ہم کام نہیں کرتے دین کا، ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، ہم کبھی اپنے دلوں پر غور نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ ہرگز نہیں پلٹنے والے، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، اور یہ حدیث کے اندر جو اس کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے سینے پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ دھبا اس کے قلب و جگر کو مفلوج کر لیتا ہے، اور وہ گناہ کرتا جاتا ہے، وہ گناہ کی وجہ سے وہ سیاہ دھبا اس کے دل کو کالا کر دیتا ہے، اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اب وہ دل جب قرآن سنتا ہے تو شیطان بہکاتا ہے کہ موبائل چلا،
جب وہ دل کسی تقریر کو نکالتا ہے، کسی مولانا کے بیان کو نکالتا ہے، تو شیطان بولتا ہے کہ انسٹاگرام چلا، کہ یہ تو کل بھی پڑھ سکتا ہے۔ جب دل بولتا ہے کہ چل دین کی دعوت میں نکل، تو وہ دل جس کے اوپر شیطان کا قبضہ ہے، شیطان حاوی ہو، بولتا ہے کہ چل کام کے لیے نکل، کہ اس میں تجھے کچھ ملے گا، اس میں کیا رکھا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن وہ دل جس کے اندر جو شیعہ ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، جس کے اندر اب جگہ نہیں بچی اللہ کے ذکر کے لیے، وہ دل کیا کہتا ہے کہ خرچ کر دے گا تو بچائے گا کیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر دلوں کو سکون کسی چیز سے ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور اگر اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون نہیں مل رہا تو یہ چیز آپ اپنا خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس چیز میں پازیٹیو ہے کہ اب آپ کے دل کے اندر قرآن کو جانے کی جگہ نہیں بچی، اب قرآن آپ کے دل کے اندر جا نہیں پا رہا۔ اس دل کو صاف کیجیے، اپنے دل کی اصلاح کیجیے۔ یاد رکھیے کہ پورے باڈی کا، ایک انسان کے اعمال کا، ایک انسان کی آخرت کا، ایک انسان کے قبر کے اندر کامیاب ہونے کا تمام دار و مدار اس کے دل کے اوپر ہے، کہ اگر اس کا دل اس کے قابو میں نہیں ہے، ایک انسان کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اللہ رب العزت سے ڈریں اور اللہ رب العزت کے تقوی کو اختیار کریں۔ سلف کو ہم اگر دیکھیں، تابعین کو اگر ہم دیکھیں، ان کی زندگیوں میں خوف کا کیا عالم تھا۔ ابن ابی ملیکہ یہ تابعی ہے، یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخشی علی نفسہ النفاق، کہ 30 صحابہ کو میں نے پایا، 30 صحابہ کو میں نے اپنی زندگی میں پایا، اور 30 کے اندر بھی میں نے یہ احساس دیکھا کہ وہ اپنے حوالے سے اور اپنے ایمان کے حوالے سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی زندگی کے اندر نفاق نہ آ جائے، نفاق کی بیماری کہیں ان کی زندگی میں نہ آ جائے۔ اور تو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عمر ہے کہ جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا، یہ وہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبوت کے تاج سے سرفراز ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا عالم آپ دیکھیے، اور اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم کس اسٹیج پر کھڑے ہیں، ہم کس حالات پر کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان کے پاس جاتے اور آہستہ سے پوچھتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان کون ہے؟ حذیفہ بن یمان یہ رازدار رسول ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو وہ راز کی باتیں بتائی تھی جو باقی صحابہ کرام کو نہیں بتائی تھی۔ اللہ کے نبی نے حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا کہ منافقین کون کون ہیں، ہمارے درمیان منافقین کون کون ہیں، اللہ کے نبی نے حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا۔ جب حضرت عمر کو پتہ چلی کہ حذیفہ بن یمان کو یہ بات معلوم ہے کہ منافقین کون کون ہیں، حضرت عمر حذیفہ بن یمان کے پاس جاتے ہیں اور آہستہ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حذیفہ یہ بتاؤ کہ منافقین کی جو فہرست، منافقین کی جو لسٹ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے، کہیں اس فہرست کے اندر عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام اور کیا مرتبہ، اس کے باوجود حضرت عمر وہ جو خلفائے راشدین میں سے، حضرت عمر وہ جو عشرہ مبشرہ میں سے، جن کو اس زمین پر جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، جنت کی بشارت مل گئی، اور آج یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ ایک شخص دوسرے کو منافق کہہ دیتا ہے۔ اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنا جائزہ لیا؟ حضرت عمر اپنا جائزہ لے رہے ہیں کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں، اور وہ حضرت حذیفہ بن یمان سے جا کر پوچھ رہے ہیں۔ تو کون بے خوف ہو کر جی سکتا ہے، کون مطمئن ہو کر جی سکتا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ کیا تھا۔ آپ کے انصاف اور خلافت کی مثال قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ باطل حکومتیں اور طاقتیں بھی آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے قائل ہیں۔ حضرات گرامی، موت کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الموت کے اندر تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے رخصتی کا وقت آیا، ایک انصاری صحابی جو ہے وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائیے، کیا آپ کے کارنامے تو بہت تھے،
آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ دین کی بہت خدمات کی، آپ نے دین کے بہت کاموں کو انجام دیا ہے، کہ آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کے لیے تو بشارت ہے، آپ کے لیے تو جنت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ وہاں پر کہا تھا، فرمایا کہ لوگوں کیا کہہ رہے ہو، کہ لوگوں کیا کہہ رہے ہو، میرا احساس تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر روز قیامت یہ اعلان ہو کہ عمر نہ تو اجر و ثواب کا مستحق ہے نہ عذاب و عقاب کا مستحق ہے، تو میں سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ کس کا معمول تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قول حضرت عمر کے تھے کہ اگر روز قیامت یہ اعلان ہو کہ نہ تو عمر اجر و ثواب کا مستحق ہے نہ عذاب اور عقاب کا مستحق ہے، یعنی دونوں برابر ہے، گناہ بھی برابر ہے اور نیکیاں بھی برابر ہے، اور اس وجہ سے عمر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، میں سمجھوں گا میرا بیڑا پار ہو گیا۔ ذرا سوچیے آپ کہ کیا معاملہ تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی، جو دعوت دین کی باغ دوڑ سنبھالی، جو خدمت خلق کی باغ دوڑ سنبھالی، کہ ان کے بعد کچھ تابعی کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اور خلافت کر لیتے، 11 سال حضرت عمر نے خلافت کی، 10 سال اور کر لیتے، پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کر لیتے۔ تہائی دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام الحمدللہ نافذ کیا تھا، اور اگر 10 سال اور کر لیتے پوری دنیا میں اسلام نافذ کر لیتے۔ وہ اپنی موت کے وقت کیا کہہ رہے ہیں کہ میں برابر پر چھوٹ جاؤں۔ یہ صحابہ کرام ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ قیامت کے منظر کو سنا تھا، حشر اور نشر کو سنا تھا، عذابات کو سنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے واقعات کو سنا تھا، اور اللہ کے نبی نے ان کی تعلیم کی تھی۔ یہ جانتے تھے کہ حشر اور نشر کا معاملہ کیا ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں، ایک انسان آسانی سے بچنے والا نہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے پکڑ کر لی، اگر اللہ رب العزت نے سوال کر لیا، اللہ رب العزت نے پوچھ لیا کیوں، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اگر رب نے پکڑ کر لی کل قیامت کے دن، کون ہے جو چھٹا پائے گا؟ کون ہمیں چھٹا سکتا ہے بتائیے؟ کیوں ہم بے خوف ہو کر جیے؟ کیوں ہم اس دنیاوی زندگی کے اندر اس قدر ملوث ہو گئے کہ ہم اللہ کو بھول گئے، ہم اللہ کے نبی کو بھول گئے؟ جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہم لوگوں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں ہم لوگوں سے؟ اللہ رب العزت کا خوف ہمارے دل میں کیوں نہیں آتا؟ صرف خالص اللہ کا تقوی ہمارے دلوں میں کیوں نہیں آتا؟ اللہ رب العزت، ایک بات بتائیے کہ اگر پوری کائنات آپ کے خلاف ہو جائے اور اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہو، تو کیا کوئی آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اور پوری کائنات اگر آپ کے ساتھ ہو جائے، ساری سپر پاور سے بھی مل جائے، اور اللہ رب العزت ناراض ہو جائے، تو کیا کوئی آپ کو بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے تقوی کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں برابر پر چھوٹ جاؤں۔ یہ زندہ دل بشر تھے اس زمین پر، ان کے ضمیر زندہ تھے۔ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے راستے پر سے، تو ایک گھر سے کاری کی آواز آ رہی تھی، ایک گھر سے ایک کاری کی، ایک گھر سے کاری کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تلاوت کر رہے تھے، تو وہ قاری سورۃ طور کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب وہ پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچا کہ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے، جب وہ قاری پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو سن کر وہیں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور روئے تو اتنا روئے کہ بیمار پڑ گئے، اور بیمار پڑے تو اس قدر بیمار پڑے کہ 1 مہینے تک بیمار رہے، لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے جاتے تھے۔ یہ اللہ کے خوف کا نام، وہ جانتے تھے کہ یہ جو عذاب ہے نا، عذاب عین زال الف اور با، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ غافل ہونے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کے معاملات بہت سخت ہیں۔ ایک انسان ابھی اے سی میں بیٹھا ہے، اس کو نہیں پتا، وہ نہیں جانتا کہ گرمی کی شدت کیا ہوتی ہے۔ آپ 5 منٹ اگر کسی موم بتی کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ سکتے ہیں کیا؟ 5 منٹ آپ رکھ سکتے ہیں؟ 30 سیکنڈ آپ اپنے ہاتھ کو موم بتی پر رکھ سکتے ہیں؟ اسی جسم کو 1 دن اپنے گناہوں کی وجہ سے اس آنکھ کا سامنا کرنا ہے جو 70 گنا زیادہ اس دنیا کی آنکھ سے ہوئی۔ اللہ اکبر۔
وہ جانتے تھے اس بات کو، اور ہم بے خوف ہو کر جی رہے۔ اسی طریقے سے اپنی بات کو میں ختم کروں گا چند باتیں اور کر کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرندے کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو مر جائے گا تو ختم ہو جائے گا، تیرا نہ حساب ہوگا نہ کتاب، حساب تو ہمیں دینا۔ وہ حساب کی گھڑی کہ جس دن کوئی شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پیر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے کاندھوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور کوئی بد نصیب تو ایسا ہوگا کہ وہ پورا کے پورا پسینے کے اندر گوتے مار رہا ہوگا۔ اللہ، وہ گھڑی، وہ دن آنے والا ہے، وہ دن قریب ہے۔ اچھا بتائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ لوگوں ایمان لائے اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا۔ کل سے مراد کیا ہے؟ کل سے مراد کیا ہے یہاں پر بتائیے؟ کل سے مراد قیامت ہے، اور قیامت واقعی میں کل ہی آنے والی ہے۔ اب وہ کیسے؟ ایک شخص جو اس دنیا سے چلا گیا، جس کو ہم نے قبر میں دفن کر دیا، پھر جب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو حشر اور نشر کے لیے اٹھائے گا، حساب اور کتاب کے لیے اٹھائے گا کہ آ بھائی تو آ کر اب حساب اور کتاب دے، تو اس وقت جب اللہ اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ کتنے دن تم سوتے رہے، وہ کیا کہے گا کہ میں ایک دن اور اس سے بھی کم، ایک دن اور اس سے بھی کم میں سویا رہا۔ مطلب اگر ایک شخص آج اس دنیا سے گیا ہے، آج مرا ہے، اس کو کل اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس کے پاس خالی 10 یا 12 گھنٹے کا ٹائم اگر ہم جوڑیں، جو حدیثوں کے اندر آیا ہے وہ اس کے پاس رہے گا خالی۔ تو یہ کل کی جو تیاری ہے نا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تو یاد رکھو کہ اللہ رب العزت باخبر ہے جو تمام کام تم کرتے ہو۔ ایک شخص اگر تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ ایک شخص یہاں پر شہر کے اندر ہے، شہر میں سب جانتے گناہ نہیں کرتا، لیکن شہر سے 200 400 500 کلومیٹر دور چلا گیا، اس کے گناہ شروع ہو گئے۔ ایک شخص یہاں پر متقی اور پرہیزگار بن کے رہتا ہے، لیکن جب تھوڑا سا دور چلا گیا، اس نے سوچا یہاں کوئی نہیں جانتا، اس نے نمازوں کو چھوڑ دیا۔ ایک شخص یہاں پر بڑا متقی بن کر رہتا ہے، ایک نوجوان جب وہ تھوڑا سا دور چلا گیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ سینما گھروں کے اندر چلا گیا۔ تو یاد رکھو کہ اس کا تقویٰ کس کے لیے تھا؟ اس کا ایمان اسباب پر تھا، اور یہی اسباب پر جو ہمارا ایمان ہے نا، یہ ہمیں دین پر کام سے روکتا ہے، دعوت و تبلیغ کے کام سے روکتا ہے۔ کہ ایک شخص اللہ رب العالمین کے ڈر سے جو ہے نشہ کرنا نہیں چھوڑتا، ایک شخص اللہ رب العالمین کے ڈر سے وہ نشہ کرنا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا تقویٰ نہیں ہے، اور یہی چیز اس کو گناہ پر آمادہ کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ایک درخت کو دیکھ کر کہ کاش میں بھی کوئی درخت ہوتا کہ مجھے کاٹ دیا جاتا، میرا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک لوہار پر سے ہوا۔ وہ لوہار لوہے کو گرم کر رہا تھا، جب لوہا گرم ہو کر لال ہو گیا تو وہیں پر کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کیا وجہ؟ کہنے لگے کہ اس دنیا میں کس کی مجال ہے، اس دنیا میں کس کی مجال ہے کہ جو اس گرم لوہے کے ہاتھ لگا دے، جو یہ لوہا گرم ہو کر لال ہو گیا، کس کی مجال ہے کہ اس لوہے کے ہاتھ لگا دے۔ اور یہ ضعیف وجود، یہ گوشت کا جسم، یہ گوشت کا ٹکڑا، کل اس کو 70 گنا زیادہ اس آنکھ کا سامنا کرنا ہے، اس کے اندر اس کو جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ تو ہمارا وہاں پر کیا بنے گا؟ اگر ہمارے حصے میں جنت نہیں آئے تو پھر کیا آئے گی؟ اگر ہم یہ جائزہ لیں، یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ دیکھیے ہر شخص کو موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر شخص موت کو یاد نہیں کرتا تو گویا اس نے اس زندگی کو ہمیشگی کی زندگی سمجھ لی۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو یاد کریں، ہم یاد کریں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینا ہے۔ ہر شخص یہ سوچے کہ اگر آج میں اگر موجود ہوں اور اگر میں رات کو یہاں سے نکل گیا، میرا رات کو انتقال ہو گیا، میں اس دنیا سے چلا گیا، تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ خالی 2 سیکنڈ کے اندر آپ کا دل جواب دے دے گا کہ آپ کہاں پر جائیں گے، آپ جنت میں جائیں گے یا پھر کہیں اور جائیں گے۔ آپ پوچھیے اپنے دل سے کہ ابھی ہم جن اعمال پر ہیں، ابھی جو ہم نے دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑ رکھا ہے، ابھی جو ہم نمازوں کو بڑی آسانی سے ترک کر دیتے ہیں، ابھی ہم جو احادیث پر عمل نہیں کرتے، ابھی جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، اللہ کے دین کو اس زمین پر پھیلانا، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اور اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں ہمارا کیا بنے گا؟ بتائیے ہمارا کیا بنے گا؟ توفیق بھی اللہ اسی کو دیتا کلمہ پڑھنے کی آخری وقت میں، جو زندگی بھر ایمان پر ہوتا ہے، جو اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے۔ نہیں تو ایک شخص 10 جنے پاس میں کھڑے ہو کر بولتے ہیں، ICU میں جب بھرتی ہوتا ہے کہ بول دو لا الہ الا اللہ، اس کی زبان حرکت نہیں کرتی، اس کے ذہن سے اللہ توفیق چھین لیتا ہے، اللہ رب العزت چھین لیتا ہے اس سے توفیق، وہ بول نہیں پاتا ہے کیونکہ اس نے زندگی بھر اس پر عمل نہیں کیا۔ اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اس کو کیا ملنے والی ہے؟ جنت۔ تو یہ تبھی ہماری زبان سے نکلے گا جب ہم اس کے تقاضوں پر عمل کریں گے۔ تو آپ جب اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو سینکڑوں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے۔ تو خوش نصیب ہے وہ دل جن کی زندگیاں خوف الہی سے معمور رہیں، اور یہی خوف الہی ہے جو رب کی مغفرت کا حقدار ہمیں بنائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا کہ ایک شخص نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور مجھے جلا کر میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، تاکہ میں نہ اٹھایا جاؤں، نہ میرا حساب ہو، نہ کتاب ہو، نہ عذاب ہو، نہ عقاب ہو۔ اس کے بیٹوں نے جب وہ مرا تو اس کو جلا دیا، اور جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ جب اللہ رب العزت نے اسے اٹھایا، اس سے پوچھا کہ یہ میرے بندے تو نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ مخافتک یا ربی، کہ رب میں نے تیرے ڈر سے یہ اپنے بچوں کو وصیت کی تھی۔ اللہ کہے گا کہ تو نے میرے ڈر سے وصیت کی تھی، جا میں نے تجھے بخش دی۔ تو یہ اللہ کے ڈر کا معاملہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا خوف رکھنے والوں کو ایک بشارت بھی سنائی کہ کل قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں جن 7 خوش نصیب لوگوں کو سایہ ملے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے آنسو نکل جاتے ہیں، کہ وہ نماز پڑھتا ہے تنہائی کے اندر، وہ ذکر و اذکار کرتا ہے تنہائی کے اندر، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تنہائی کے اندر، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تنہائی کے اندر، وہ اپنے اعمال کو یاد کرتا ہے تنہائی کے اندر، اور ان تمام کی تمام کیفیتوں میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں تنہائی میں۔ یاد رکھیے کہ یہ آنسو آپ کو اللہ رب العزت کی رحمت کا حقدار بنائیں گے، اور کل قیامت کے دن جب کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس روز اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے تمہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے تقوی کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔